مارکم سٹی کی جانب سے روایتی انداز میں یوم پاکستان کا سرکاری اعلان کیا گیا۔ Canadians of Pakistani origin are a unique people. A people who have brought their cultures and traditions of generations past and have woven a fabric that is diverse yet united in the strength of equality. In Canada, in Markham, our diversity crosses the lines of wealth, education, geography and aspiration of Pakistani origin to join in the Pakistan National Day celebration. کینیڈا میں تعینات پاکستانی ہائی کمشنر اکبر زیب اور کونسل جنرل آف پاکستان نفیس زکریا نے کینیڈین حکام اور پاکستانی کمیونٹی کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ Quote, 73 years ago, on this day, the Muslims of the subcontinent resolved to achieve a separate homeland for themselves and then set out to actually achieve it within a short span of 7 years. It is therefore an auspicious day as it symbolizes the expression of the collective will of the Muslims of the subcontinent and is a reminder of the unity of thought in search of their common destiny. Pakistan Day each year is an occasion to reiterate our commitment to the ideals for which Pakistan was created. It is also an occasion to pay tributes to the father of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, as well as to all those who struggled, suffered and sacrificed for the cause. Let us remind to ourselves this day that Pakistan was created as a result of democratic struggle and its survival and well-being also depends on democracy. It is a manifestation of the democratic ethos of the people that the elected parliament first purged the constitution of dictatorial clauses and then completed its full 5-year term. I wish to compliment the nation for this. Let us on this day resolve that we will not permit anyone to trample on the democratic aspirations of the people of Pakistan. This requires that we work in the spirit of tolerance, mutual accommodation and respect for dissent. It also requires that Parliament, the people and all institutions of the state will work in harmony. May Allah bless us in our efforts to prove ourselves worthy inheritors of the homeland and heritage bequeathed to us by our forefathers. Message finished. Thank you. کوئی شکایت کرتا ہے کہ جی یہ کر دیا گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا، آپ پہلے اپنا ووٹ ڈالیں اس کے بعد شکایت کا حق رکھتے ہیں۔ اچھا زکریا صاحب، آج کا جو فنکشن تھا لوگوں میں ایک جذبہ بھی تھا، تو آپ کیا اپنے خیالات کا کس طرح اظہار کریں گے؟ میں تو یہ کہوں گا جناب کہ پاکستان سے باہر اتنی گرم جوشی پاکستان کے لیے، اس کے علاوہ آدمی کیا کہہ سکتا ہے اور کیا چاہ سکتا ہے؟ کوئی ایسا شخص جو میری جگہ پہ ہو، میری پوزیشن میں ہو، یہی ہماری سب سے بڑی کمائی ہے اور یہی ہماری سب سے بڑی جو ہے آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ ہم ملک سے باہر ملک کا نام دیکھیں اور ملک کے لیے گرم جوشی دیکھیں۔ آپ نے آج دیکھا کہ بے تحاشا منسٹرز اور ممبر پارلیمنٹ اور پروونشل پارلیمنٹ اور پروونشل منسٹرز آئے ہوئے تھے، جو کہ اس بات کی نشاندہی اور آگاہی کرتے ہیں کہ پاکستان کا نام جو ہے زندہ و جاوید ہے، پاکستان کا نام جو ہے وہ بڑا مشہور ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ صرف ہمیں پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کا نہیں جاتا، ایکچولی تو پاکستان کے باہر جو لوگ مقیم ہیں انہوں نے ہی پاکستان کا اتنا بول بالا کیا، تو بہت خوشائند بات ہے۔ امیج بہتر کرنے کے لیے ہم پاکستان کا سافٹ امیج ڈیولپ کرنے کے لیے جو بھی پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں اس میں کر سکتے ہیں۔ کمیونٹی انگیجمنٹ جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے۔ وی نیڈ ٹو ٹیک این ایکٹیو پارٹ ان دا لوکل پولیٹیکل سسٹم، اور بلکہ میں پاکستانی قوم کو بیک ہوم بھی یہی میسیج دوں گا کہ کائنڈلی اپنے رائٹ آف ووٹ کو ایکسرسائز ضرور کریں ان آرڈر ٹو میک اے ڈفرینس ان دیئر فیوچر پراسپیکٹس۔ یہاں کی کمیونٹی کے لیے بھی اٹ از ویری امپارٹنٹ کہ دے ڈو گیٹ انگیج ان دا لوکل پولیٹیکل سسٹم اینڈ دا کمیونٹی انگیجمنٹس، اٹ از ویری امپارٹنٹ۔ ابھی ایشین کمیونٹی گیمز ہونے جا رہی ہیں، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کی اس میں میکسیمم انگیجمنٹ ہو، پارٹیسپیشن ہو، اینڈ الحمدللہ پچھلے سال ہم نے اس ایکٹیو انگیجمنٹ کے تھرو ایک گولڈ میڈل بیڈمنٹن کے ڈسپلن میں لیا بھی تھا، اینڈ وی آر گوئنگ ٹو پارٹیسپیٹ ان آلموسٹ 5 ڈسپلنس دس ایئر۔ سو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ جی ایکٹیو انگیجمنٹ in all social and political activities can bring about a positive change in the perception about Pakistan and develop a soft image about the country.
بدر فنکشن بہت اچھا تھا، اور 23 مارچ کو ویسے ہمارے جذبے بہت جوش والے ہوتے ہیں، اور آج آپ نے دیکھا سہیل رانا صاحب نے پرانے ہمارے ملی نغمے اتنا گرم ماحول، اتنا جوشیلا ماحول کر دیا کہ ابھی تک لوگ افیکٹڈ ہیں اس سے۔ میرا خیال ہے سب سے جو آسان طریقہ ہے وہ ہے کلچر۔ آپ کے پاس اتنی رچ کلچرل ٹریڈیشنز ہیں، آپ کے پاس سانگ ہے، ڈانس ہے، میوزک انسٹرومنٹس ہیں۔ میرا خیال ہے ہم سب کو محنت کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وہ کینیڈینس کو دکھائیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب وہ گانے ہو رہے تھے تو جو وائٹ آڈینس ہے، کینیڈین آڈینس، وہ بھی اس کی تھاپ پہ ہاتھ ہلا رہے تھے۔ سٹی ہال میں پاکستانی مصنوعات اور تصویروں کی نمائش کا اہتمام بھی کیا گیا۔ نفرتوں کو، تمام تفریقوں کو چھوڑ کر ہمیں اپنے آپ کو دوبارہ ایک قوم بنانا چاہیے۔ بڑے انشاءاللہ دیکھیں، ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ پاکستان میں جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں کچھ سالوں سے، تو اب تو میں سمجھتا ہوں کہ دعا ہے اللہ سے کہ پاکستان جس طرح بھی ہم نے سنا بھی ہے کہ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، تو ہر ایک کی خواہش ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اس چیز پہ بڑے سیریسلی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، جو وقت ضائع ہوا دانستہ یا نادانستہ طور پر، اس پہ ہمیں بہت غور و فکر کی ضرورت ہے، اور ہمیں ہر جگہ یہ دیکھنا ہے کہ جی ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور ہمیں اس ڈائریکشن میں چلنا چاہیے جہاں ہم یہ دیکھیں کہ ہر ایک کی کیا ذمہ داری ہے۔ ہمیں اپنے طور پہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ گزر گیا، لوگ سیکھتے ہیں، جمہوریت ہماری نہیں تھی، لیکن ابھی بہت امید ہے ہمیں کہ پاکستان کا جو روشن پہلو ہے، جو مثبت پہلو ہے، بہت جلد سامنے آنے والا، اور انشاءاللہ تجدید عہد کا دن بھی ہے، اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ پاکستان دنیا کے افق پر بہت روشن ستارے کی طرح چمکے گا انشاءاللہ۔ اینڈ بہت اچھا لگا سب آئے یہاں پہ، اور پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کی یاد بہت آ رہی ہے، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ آفیشیلی سٹی آف مارکم نے پورا دن جو ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے پاکستان نیشنل ڈے۔ آج پورا دن یہ فلیگ جو ہے سٹی ہال پہ لہراتا رہے گا۔ پاکستانی کمیونٹی کو سب سے پہلے تو یہ ہے ہمیں باٹم لائن گراس روٹ لیول سے کہ ان کو ووٹ ڈالنا چاہیے، ووٹ اینڈ ووٹ، نمبر 1۔ نمبر 2، ہماری کمیونٹی کو اور اپنے کمیونٹی کے جو ہمارے بچے ہیں ان کو نان پرافٹ یہاں کی اور چیریٹیبل آرگنائزیشنز مین اور جو لوکل ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، ان میں جا کے خدمت خلق کرنی چاہیے، اور جا کے ہم ہماری کمیونٹی جو ہے وہ یہاں پہ یہ شو کر سکے کہ ہم یہاں کینیڈین سوسائٹی کا ایک حصہ ہے۔ اپنی کلچر اور اپنے مذہب کو قائم رکھ کر ہم کمیونٹی میں خدمت خلق ادا کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، ہمارے بزنسز ہیں، ہمیں یہاں پہ یہ نیک کام کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمیں پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا چاہیے۔ ہمیں جو اپنی مرضی کی اور جن کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو جوائن کرنا چاہیے۔ ان کے مین آفس، ہیڈ آفس میں فون کریں، $10 فیس ادا کریں، ان کو جوائن کریں، ان کی رائڈنگ ایسوسیشنز میں الیکشن لڑیں، وہاں پہ آئیں تاکہ کمیونٹی ایک اوور آل سینس میں آگے بڑھ سکے۔ آج کا فنکشن بہت اچھا تھا، کافی اسپیکرز تھے، ہم پاکستان کے بارے میں باتیں کی، اسپیشلی کلچرل پرفارمنسز بہت اچھی تھی کیونکہ ہم نے وہ گانے سنے جو پاکستان کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ میں اس وقت یہاں اپنا سپر کانسٹلیشن کا ماڈل ڈسپلے کر رہا ہوں جو میں نے PIA کی لائبریری میں بنایا ہے۔ اس ماڈل کو بنانے میں مجھے 7 سال لگے ہیں۔ یہ بالکل اسکریچ بلڈ ماڈل ہے۔ جب میں نے یہ بنانا شروع کیا تھا اس وقت میں نے لاکہیڈ کی فیکٹری ڈرائنگز اس کو پہ CAD میں ڈالا، جنریٹ کیے تھے، اور جب پلانز ہو گئے اس کے بعد پھر میں نے اسے بنانا شروع کیا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے آج کا دن آپ کو؟ 23 مارچ کے دن ہمیں آج سب کو دوبارہ مل کر عہد کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے، جس جذبے کے ساتھ ہم نے پاکستان بنایا تھا، دوبارہ اسی جذبے کے ساتھ دوبارہ تمام نفرتوں کو، تمام تفریقوں کو چھوڑ کر ہمیں اپنے آپ کو دوبارہ ایک قوم بنانا چاہیے اور پاکستان کو دوبارہ ایک عظیم مملکت بنانا ہے۔ السلام علیکم، ہم لوگ یہاں پہ آج ہیں 23 مارچ، یہاں پہ بہت خوبصورت شو تھا۔ پاکستان
سے جو بھی محبت کرتے ہیں تو آج سب جو ہیں وہ آئے اور یہاں شامل ہوئے اور ہم نے سب نے مل کے ملی نغمے گائے اینڈ وی ریئلی انجوائڈ اے لاٹ اینڈ آئی تھنک دیٹ اگلی دفعہ اور ینگ لوگوں کو آنا چاہیے. اور سہیل رانا صاحب جو تھے ان کا سارا میوزک تھا, آئی ایم اے پارٹ آف ہز ٹیم ایز ویل. ہم نے بہت ہمارے اوپر محنت کری, ہم نے ملی نغمے گائے اور سب سے آڈینس تھی, ایوری بڈی جوائنڈ ان دی سانگس. تو اس سے جو ہے وہ جذبہ اور ہمارا جنون پاکستان کے لیے صاف ظاہر ہوتا ہے. اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے ان دی اینڈ کہ اللہ ہماری پاکستان کو, ہماری جان کو ہمیشہ قائم رکھے, خوش رکھے, آباد رکھے, سلامت رکھے, آمین. آپ کیسا فنکشن لگایا, آپ نے ملی نغمے بھی گائے سہیل رانا صاحب کی کمپوزیشن میں, تو کیسا لگا؟ جی بہت اچھا لگا, اور اپنے ملک سے اتنی دور ہو کے اوورسیز بہت اچھا ہے کہ سب لوگ یونائٹ دعا کریں, سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد. بہت اچھا لگا. پہلی دفعہ میں نے بہت اتنی قریب سے میں نے ایک پاکستان کو ٹریبیوٹ دیا اپنے ملی نغمے گا کے. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. کیسا آج پروگرام تھا, اور کیا ہم امید رکھیں کہ جو نیا پاکستان ابھی الیکشن کے بعد کچھ بہتری آئے گی؟ جی آپ نے پروگرام تو آپ نے خود ہی دیکھا, میرے خیال میں ایک مثالی پروگرام تھا جس میں سہیل رانا صاحب کی وجہ سے بہت رنگ آیا اس پروگرام میں. اور آپ نے لوگوں کے جذبات سے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ لوگ زیادہ تر پر امید ہیں. ایک اور مثال پاکستان میں قائم ہوا ہے کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے اپنی 5 سال پوری کی, اور اس کی وجہ سے الیکشنز ہو گیا ابھی پاکستان میں. اور جیسے میں نے اپنے تقریر میں بھی کہا کہ ہمارے لوگوں کی ڈٹرمنیشن, ان کی ریزیلینس کی وجہ سے ہم سب جو ہیں بہت زیادہ ہی جو جذبہ آپ نے دیکھا اس فنکشن میں ہمارے پاکستانی بھائی بہنوں کے درمیان, وہ بھی ایک مثال ہے. اینڈ دیٹ ریفلیکٹس دا موڈ آف آور پیپل, دیٹ دے سی اے بیٹر فیوچر فار دیم. ہمارے تو میرے خیال جیسے آپ کینیڈا میں دیکھیں کافی کردار وہ ادا کر رہے ہیں. پاکستان میں دے آر ناٹ جسٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو کینیڈاز ڈیولپمنٹ اینڈ ویل بینگ بٹ دیٹ آلسو کنٹریبیوٹنگ ٹو پاکستانز ویل بینگ. اور کافی آرگنائزیشنز آپ خود دیکھ لیں ٹورانٹو میں جو کہ اسپیسیفکلی پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. میرے خیال میں ایجوکیشن میں بہت کام ہو سکتا ہے, ہیلتھ سیکٹر میں ہو سکتا ہے, میں ہو سکتا ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ کام تو کافی ہو رہا ہے, لیکن ہماری اور حکومت پاکستان کی التجا یہ ہوگی ہمارے اوورسیز پاکستانی سے کہ وہ اور بھی محنت سے یہ کام کریں تاکہ پاکستان میں ایجوکیشن کا لیول اوپر ہو, ہیلتھ فیسلٹیز زیادہ ہوں, اور پاورٹی ایلیویشن پروگرام میں مدد کریں. 23 مارچ 1940, 63 سال, لانگ لیو پاکستان. بہترین فنکشن کیا گیا کونسلیٹ کی طرف سے, پوری کمیونٹی نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا سب نے, اور ایک میسج دیا کہ پاکستان ایک عظیم الشان ملک ہے, اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. 2001 کے بعد سے ہمیں پرابلمز آئی ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر, لیکن وی آر کوائٹ کانفیڈنٹ, ہوپفل ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کو اوورکم کریں گے اور پھر ایک بہترین ملک بن کے سامنے آئیں گے. آمین. اس قسم کے فنکشنز بہت ضروری ہیں, اسپیشلی باہر کینیڈا جیسی جگہ پر. ایک تو ہماری جو نئی جنریشن ہے ان کو لانا چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے اس کی ہسٹوریکل اہمیت کا, اور مبارکباد کے مستحق ہیں سی جی صاحب, اکبر شاہ, تمام کونسلیٹ کے لوگ کے اچھا انعقاد کیا, اور اس طرح کے اور بھی فنکشنز ہوتے رہنے چاہیے جو بھی ہمارے امپورٹنٹ دن ہیں اس کے. جو ہمارے مذہب نے ایک سبق دیا ہے محبت کا, اخوت کا, بھائی چارگی کا, ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنے کا, اس عمل کا عملی مظاہرہ ہمیں یہاں کینیڈا میں نظر آتا ہے. اور اس قسم کے فنکشنز نے اس کو بہت زیادہ اجاگر کیا, اور اس قسم کے فنکشن بہت ہماری کمیونٹی میں حب الوطنی پیدا کرتے ہیں, نوجوان طبقے کو احساس دلاتے ہیں کہ ہمارا وطن پاکستان بہت خوبصورت وطن ہے, ہمیں اس کی بہت حفاظت کرنی چاہیے. جی اس طرح کے فنکشنز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ ڈپلومیٹک لیول پہ, گورنمنٹ لیول پہ ہمیں جو ہے ایسی ڈائلاگز جو ہیں ان کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمز جو ہیں اور پاکستانیز جو ہیں وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں, بلکہ وہ پیس لونگ لوگ ہیں اور وہ امن چاہتے ہیں اور پیار محبت چاہتے ہیں.
تو ایک بڑا ایک انفیکٹ ویسٹرن میڈیا نے کافی ایک برا امیج کریٹ کیا ہے، اس کو پورٹری نیگیٹو طریقے سے کرتے ہیں. تو اس طرح کی فنکشنز ہونے چاہیے. اور جو مین اسٹریم جو آپ کے ہم کینیڈا میں ہیں تو مین اسٹریم جو کینیڈینز ہیں ان کو انوالو کرنا چاہیے، دوسری کمیونٹیز کے لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں، تاکہ اور دھیرے دھیرے اس پہ کام کرنا پڑے گا بڑا اگریسولی اور وتھ پرسسٹنس، تو پھر جا کے یہ دھیرے دھیرے کام ٹھیک ہے. اور آج ہم 23 مارچ کے لیے یہاں پہ مارکم سیوک سینٹر میں ہیں اینڈ اٹ واز اے گریٹ سیریمنی آرگنائزڈ بائی دا کونسل جنرل. بہت اچھی اسپیچز ہوئیں، پارٹیسپیشن بہت اچھی ہوئی، اور سہیل رانا کے خوبصورت سانگس ریلی انجوائڈ، ریلی براٹ آور میموریز بیک. سو بہت شکریہ لیو کا، تھینک یو. کہ جو یہاں لوگ کامیاب ہیں پاکستانی کینیڈین جو ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ہمیں بھرپور اور کردار ادا کرنا چاہیے؟ بدر بھائی، ہمیں ایز اے کمیونٹی وی شوڈ آل گیٹ یونائٹیڈ اور بہت کچھ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 1940 میں جو ریزولوشن ہوا تھا، وی ڈریم فار اے نیشن. آج کے دن میں وی ہیو ٹو ورک فار اے گلوریس نیشن وچ وی ڈیزرو. یہاں پہ آپ انڈیویجول دیکھیں، وی ہیو سو مینی پیپل ہو ہیو بیکم سو ایکسلنٹ اینڈ ہیو گون سو فار اہیڈ. اگر یہ سب لوگ ساتھ یونائٹیڈ ہو جائیں، ایک کنسائز ایفرٹ ہو اور ایز اے نیشن ہم مل کے ساتھ چل سکیں، تو یہ ملک پاکستان جو ہے اٹ ڈیزرو سو مچ مور اینڈ وی آر سیکنڈ ٹو نن. میں یہ کہنا چاہتا ہوں بدر بھائی، وی آر سیکنڈ ٹو نن. ہمارے پاس اتنی ایگزامپلس ہیں. اف یو جسٹ چینج دا پیراڈائم، ہم اپنے پہ بلیو کریں اللہ کی ذات کے حکم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. آئی ہیو اسٹرانگ فیلنگس کہ انشاءاللہ یہ آنے والے دن پاکستان ول بی ان دا فرسٹ ٹاپ 3 نیشنز آف دا ورلڈ لیڈنگ دا مسلم امہ انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. پاکستان سے ہماری پہچان ہے، اور ہمیں اس طرح کے پروگرام کرنے سے ہمارے بچوں کو، ہماری نسل کو پتہ چلے گا کہ ہمارے لیے پاکستان کیا ہے، پاکستان کی کیا اہمیت ہے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں سی جی صاحب کو اور پوری ٹیم کو جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام کیا. سہیل رانا صاحب نے اس پروگرام میں اور جان ڈال دی، اور ہمارے جو قومی نغمے ہیں اس سے ہمارے دل میں اور اپنے وطن کا جذبہ پیدا ہوا. السلام علیکم. مجھے آج کا پروگرام بہت اچھا تھا، ویل آرگنائز تھا، اور میرا فیوریٹ گانا تھا جیوے جیوے پاکستان. اور پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. آج میری برتھ ڈے بھی تھی، اور ڈیڈی نے زندہ باد. مجھے بہت اچھا لگا اور مزہ آیا، اور گانا بہت اچھا تھا، پاکستان زندہ باد. تقریب میں موسیقار سہیل رانا اور مقامی گلوکاروں نے ملی نغمے سنا کر سما باندھ دیا. مجھے خود بچپنا بھی یاد آ گیا اور وہ دن بھی یاد آ گئے جب ہم پاکستان ڈے منایا کرتے تھے، جو جشن آزادی 14 اگست منایا کرتے تھے. بہرحال میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں اس پروگرام میں موجود تھا، اور آپ بھی تھے. اور ہمارے سامعین سے میں کہوں گا کہ ہماری دعائیں پروردگار ہمارے اداروں کو، ہمارے میڈیا کو، ہمارے ہم وطنوں کو سب کو سلامت رکھ کے. پروردگار پاکستان زندہ رہے، سلامت رہے، صاف شفاف رہے، اچھا رہے. لیکن ہم فیتھ، یونٹی، ڈسپلن جو ہے، یعنی نظم و ضبط کو نہ بھولیں، کیونکہ اگر نظم و ضبط ہے تو ہمارے گھر ہیں، ہمارا گلیاں ہیں، ہمارا شہر ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا پاکستان ہے. جیوے پاکستان، جیوے کینیڈا، اور جیوے جیو. تقریب میں ایک پاکستانی انجینئر سمیر حقی نے جہاز کے ماڈل کی نمائش بھی کی. اس ماڈل کو بنانے میں مجھے 7 سال لگے ہیں. یہ بالکل اسکریچ بلڈ ماڈل ہے. کینیڈا کے کئی وزراء نے پاکستانی قوم کو یوم پاکستان کی مبارکباد دی. پاکستان زندہ باد. مجھے بہت اچھا لگا، اور پاکستان زندہ باد. مارکم سٹی ہال پر سارا دن سرکاری طور پر سبز ہلالی پرچم لہراتا رہے گا. کیمرہ مین صابر گایا کے ساتھ بدر منیر چودھری، جیو نیوز، ٹورانٹو.
हैसियत वही है कि आपकी सेम कंट्री एक्सेप्ट